بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تعلیم اور تربیت کے ٹاپک پہ بات کی تھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جن دوستوں نے ویڈیو کو لائک کیا ان سب کا شکریہ۔ انسان کا ہر کام کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور میرا یہ چینل بنانے کا جو مقصد ہے ان سماجی مسائل کو ہائی لائٹ کرنا ہے جو معاشرے پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مسئلہ کرپشن ہے۔ آج اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ آخر یہ کرپشن ہے کیا چیز، اور کیسے یہ ایک معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ میں بات خود سے شروع کروں گا کیونکہ میں بھی ایک اسی معاشرے کا حصہ ہوں۔ میری عمر تقریباً 43 سال ہے۔ میں نے میٹرک گورنمنٹ اسکول سے کیا تھا، اور پھر انٹر گورنمنٹ کالج سے میں نے انٹر کیا تھا۔ اور آپ یقین کریں کہ جب تک میں نے انٹر کیا اس وقت تک میرے ذہن میں کرپشن کا کوئی کنسپٹ تک نہیں تھا۔ یہ کرپشن کیا چیز ہوتی ہے کوئی کنسپٹ نہیں تھا، لیکن یہ ضرور پتا تھا کہ اب نوکری کے لیے کسی ایم این اے یا کسی منسٹر کا ریفرنس ہونا ڈھونڈنا بہت ضروری ہے۔ 18-19 سال کی عمر میں معاشرے نے یہ سکھلا دیا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کبھی کبھی حکمرانوں کے بارے میں سننے کو ملتا تھا کہ یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، لیکن کرپشن کا کوئی خاص کنسپٹ نہیں تھا۔ یہ سنتے تھے کہ نوکریاں بکتی ہیں، بس پھر اسی طرح وقت کا پہیہ چلتا رہا، اور ہم بھی پھر اسی طرح ایک معاشرے کا ایک حصہ بن گئے۔ دوستو یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں کرپشن کا کنسپٹ دینے والا ہمارا پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا کنسپٹ کرپشن کے بارے میں کلیئر نہیں ہے، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ وہ صرف یہی سوچتے ہیں کہ کرپشن صرف حکمران یا بڑے لوگ ہی کرتے ہیں، لیکن لفظ کرپشن سے واقفیت پاکستان کے بچے کو ہو چکی ہے۔ کم از کم جو اس کا صحیح سے کنسپٹ نہیں سمجھ پایا وہ یہ ضرور سمجھتا ہے کہ یہ کسی بری چیز کا نام ہے، جس پر ہم اپنے پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے قوم کو ایک سوچ تو دی کہ کرپشن غلط چیز کا نام ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیں جب بھی ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے تو پہلے ایک سوچ پہ کھڑی ہوتی ہے، بعد میں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہے۔ تو سوچ تو آئی کہ کرپشن ایک بھیانک معاشرتی برائی ہے۔ اچھا، پھر سوچ کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو، اور پھر فیصلہ ضمیر کرتا ہے کہ کس سمت میں جانا ہے۔ دوستو بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ سچ جانتے ہیں اور سچ کو بیان نہیں کرتے تو آپ فکری کرپشن کا حصہ ہیں۔ اس کرپشن اور بدعنوانی نے امیر سے غریب تک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ یقین کریں بڑے افسر سے لے کر چپڑاسی تک اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معاشرے میں آپ دیکھیں تو آپ کو ایک بے یقینی کی سی کیفیت نظر آئے گی۔ ہر بندہ شارٹ کٹ کے چکر میں نظر آئے گا۔ ہر بندہ راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، محنت وہ کرنا نہیں چاہتا۔ وہ یقین کر توکل سے بھاگتے ہیں۔ ہم انٹرویو دے کر خدا پر توکل کرنے کی بجائے کسی کلرک کو نوکری کے لیے 2 لاکھ روپے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ زمبابوے کے صدر ہیں جی رابرٹ موگابے، انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نوجوان نسل کو کیسے قائل کریں گے کہ ایک تعلیم ہی کامیابی کی کنجی ہے، جبکہ ہم اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر دیکھتے ہیں۔ ہمارے سسٹم میں بھی ایسے ہی ضمیر فروشی سے کسی حقدار سے نوکری چھین کر کسی نااہل کو دے دی جاتی ہے۔ کسی بھی تہذیب یافتہ معاشرے میں کرپشن کو ایک بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور ان کے لیے بڑی سخت سزا مرتب کی جاتی ہے۔ اس بدعنوانی اور ضمیر فروشی نے معاشرے کا حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ کسی تہذیب یافتہ معاشرے میں کرپٹ کو اتنی حقارت سے دیکھا جاتا ہے کہ یقین کرے کہ وہ اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ ہم پاکستان کو جو دیتے ہیں پاکستان بھی پھر ہمیں وہی لوٹا دیتا ہے۔ دوستو جو ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں 180 ممالک کی فہرست میں سے پاکستان کا رینک جو ہے وہ 124واں ہو گیا ہے۔ سوچنے کی بات، کرپشن ایک ایسا موذی مرض ہے جس نے ہماری سیاسی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان پہ جتنا قرضہ ہے
اس سے کہیں زیادہ دولت ہمارے عمراء کی بیرون ممالک میں پڑی ہے۔ وزیر پیٹرولیم 463 ارب روپے کی کرپشن کرتا ہے اور ضمانت پر رہا ہو جاتا ہے، بیرون ملک میں بیٹھا ہوا ہے۔ وابٹا، ریلوے، اسٹیل مل، پی آئی اے، محکمہ تعلیم، کوئی ادارہ ہے جو کرپشن سے محفوظ ہے؟ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ سے نو ٹو کرپشن۔ سے نو ٹو کرپشن کہنے سے تو کرپشن ختم نہیں ہوگی۔ یہ کیسا معاشرہ ہے جس میں ہماری عدالتیں ہمارے حکمرانوں کو مافیا اور گاڈ فادر کہتی ہیں؟ یہ کیسا معاشرہ ہے کہ ایک سرکاری ملازم 60 سال تک ایک ادارے کی خدمت کرتا ہے اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ اپنے بینیفٹس لینے کے لیے اسی ادارے کے کلرک کے پاس جاتا ہے تو وہ کلرک ان سے پیسوں کا تقاضا کرتا ہے؟ کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری نسلیں بھی اسی سسٹم میں پروان چڑھیں کہ جس میں کم تولنا، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، منی لانڈرنگ، ناجائز منافع خوری، سرکاری زمینوں پر قبضہ، جھوٹی گواہی؟ یقین کریں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی کی وجہ سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ یہ جو ایسی سوغاتیں ہیں، کیا ہم اپنی آئندہ نسلوں کو ورثے میں دینا پسند کریں گے؟ اگر ہم نہیں چاہتے تو پھر ہمیں خود کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں یقین رکھنا ہوگا کہ ایک موقع اگر ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو خدا 10 مواقع دے گا، کیونکہ جب عزت خدا دیتا ہے نا تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ جہاں غربت زیادہ ہوتی ہے وہاں کرپشن زیادہ ہوتی ہے مگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ نیب میں کسی غریب کا کیس کیوں نہیں لگتا؟ سب بڑے بڑے افیسر یا ہاؤسنگ والوں کے ہی کیس کیوں لگتے ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کر پاتا؟ کیوں اتنا کچھ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ اندر سے بھوکا ہوتا ہے؟ اصل میں اس کی سوچ غریب ہوتی ہے۔ اس سے وہ ان پڑھ آدمی اچھا ہوتا ہے جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، وہ ایک روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتا ہے۔ دوستو، ہمیں تربیت رسول سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے بھوک بڑی بہادری سے برداشت کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے الٹا لیٹا کرتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندق کھودا کرتے تھے، مگر اپنے رب پہ بھروسہ اور توکل میں کبھی کمی نہ آئی۔ تربیت رسول کے کیا کہنے؟ حضور فجر کی نماز کے بعد تشریف فرما تھے کہ حضرت ابو دردہ جلدی سے اٹھ کر گھر کو چل پڑے۔ ایک دو دن ایسا ہی ہوا تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور ابو دردہ کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہوتی ہے کہ فوراً اٹھ کر گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کل جانے لگے تو مجھے بتانا۔ اگلی بار جب وہ گھر جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سارے صحابہ نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، خیریت تو ہے؟ تم جلدی سے گھر کی طرف نکل جاتے ہو؟ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کی صحبت چھوڑ کر جانا آسان نہیں ہے، لیکن میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ میرے ہمسائے میں کھجور کا درخت لگا ہے جس کا جھکاؤ میری صحن کی طرف ہے، اور کھجور پک چکے ہیں، اور جب صبح کے وقت ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو پکی ہوئی کھجوریں جو ہیں وہ میرے صحن میں گر جاتی ہیں۔ میں نماز پڑھ کر اس لیے جلدی نکل جاتا ہوں کہ کہیں میرا کوئی بچہ اٹھ کر منہ میں وہ کھجور نہ ڈال دے، اور پھر میں ان سب کھجوروں کو اکٹھا کرتا ہوں، ان کے گھر دے آتا ہوں۔ سبحان اللہ! اسے کہتے ہیں تربیت رسول۔ دوستو، اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، خود کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ ایز اے نیشن ہمیں کرپشن کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں سخت فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ کرپشن جو ہوتی ہے وہ قومی اتحاد جو ہوتا ہے وہ کرپشن پر قابو پانے میں بہت ہی مؤثر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اتحاد کی اس نعمت سے بھی دور ہیں۔ ہم کبھی قوم کے نام پہ بڑھ جاتے ہیں، کبھی ذات کے نام پر بڑھ جاتے ہیں، کہیں برادری کے نام پر بٹے نظر آتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ کتنے عالم دین، کتنے اساتذہ اس بدعنوانی کا درس دے رہے ہیں، تو پھر بھی یہ معاشرہ بدلتا کیوں نہیں؟ کیونکہ جب تک قوم کا ہر فرد اپنی خود کی اصلاح نہیں کرے گا، معاشرہ نہیں بدلے گا۔ ہمیں اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ حلال کا 100 روپیہ حرام کے 1000 روپے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ توکل مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے قائد اور ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے حصول کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں؟
نہ تو اقبال نے ایسا پاکستان دیکھنے کا خواب دیکھا تھا اور نہ ہی قائد اعظم نے ایسا پاکستان کے حصول کے لیے دن رات محنت کی تھی کہ جس طرح پاکستان کا حال ہم نے کر دیا ہے۔ میں نے بہت سے سسٹم کے ستائے ہوئے لوگ دیکھے ہیں جو پاکستان پہ بہت تنقید کرتے ہیں۔ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو برا بھلا مت کہیں، پاکستان کے سسٹم سے نفرت کریں، کیونکہ جب ہم اس کرپٹ سسٹم سے نفرت کریں گے تو پھر ہی سسٹم کو بدلنے کا خیال دل میں آئے گا، اور پھر جب معاشرے کا ہر فرد اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے گا تو معاشرہ ضرور بدلے گا، کیونکہ تبدیلی تب آتی ہے جب قوم خود کو تبدیل کرنے کا مزاج پیدا کرتی ہے۔ مت سوچیں کہ کوئی حکمران آئے گا تو یہ ہوگا، کوئی سسٹم آئے گا تو یہ ہوگا، خود کو تبدیل کرنے کا مزاج پیدا کرنا ہوگا۔ والدین اور اساتذہ کو کرپشن کے حوالے سے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ نصاب میں کرپشن کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک کرپشن فری معاشرہ تشکیل دے سکیں، اور وطن سے محبت جو ہوتی ہے وہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب کے ایک خوبصورت جملے سے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جب آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وطن عزیز کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔